ہو رہا ہے، تو کچھ یہ بتائیں کہ یہ کہاں ہوا، کیا ہوا؟ یہ ایک گھر میں ہوا تھا، ایک طرح سے سمجھے کہ ایک فیملی اجتماع ٹائپ کا تھا. سب گھر میں چونکہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ ہمارے گھروں میں امن عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے. تو اس کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گھر میں جھگڑے نہ ہوں یا بہت ہی کم ہوں، کم سے کم ہوں، اور درگزر والا مزاج بنے، معاف کرنے والا مزاج بنے. تو اس میں انشاءاللہ کافی تفصیل آپ کو بیان میں ملے گی. یہ تو ایک جسٹ ایک پرومو ہے، لیکن اس میں حقوق بیان کیے گئے ہیں اور کافی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں کہ اگر سنیں گے اللہ نے چاہا اور عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا. اصل میں لوگ سنتے تو ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ عمل نہیں کر پاتے، اور اپنے اوپر لینے کے بجائے دوسروں پر ہی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر امن کا گہوارہ بنانا ہو، گھر پرسکون بنانا ہو، گھرانہ اچھا بنانا ہو، تو سب کو مل جل کر اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. کسی ایک پر ساری رسپانسبلٹی کبھی بھی نہیں ڈالی جاتی کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا. اس میں یہی عرض کروں گا، بالخصوص میں بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بچوں پر یا بہو آتی ہے اس پر یا داماد ہے تو اس پر، تو یہ چونکہ ایک نئے ہوتے ہیں، ان کے اور آپ کے تجربات میں بہت فرق ہوتا ہے. تو بڑی تسلی کے ساتھ اور اچھے انداز سے اور سمجھانے کا انداز ہو، ڈانٹنے کا انداز نہ ہو. تو اگر ان کی تفہیم کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان میں درست ہونی چاہیے، اس سے بھی ایک اچھے اور خوبصورت اور پرسکون انداز میں، جب آپ سکون چاہتے ہیں تو پھر سمجھانے کا انداز بھی پرسکون رکھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا، آپ اس کو انشاءاللہ اچھا پائیں گے جب آپ کا اور ہمارا یہ انداز ہوگا. اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ جب کوئی ہمارا بڑا ہمیں سمجھائے تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اس بیان میں یہ بھی سمجھیں کہ ایک سیریل ہے، آپ کو اس طرح کے بیانات اللہ نے چاہا تو ملتے رہیں گے. اور پھر اس میں ہم سوال جواب کا بھی ایک سیشن رکھتے ہیں کہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ بیان سننے کے بعد ذہن میں کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. تو وہ ایک سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا، تو کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بہتر اور اچھا پیغام امت تک پہنچے. اور اس میں ایک ہماری جو بنیادی اس میں مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر نہ ٹوٹے. یہ ہماری ایک بنیاد ہوتی ہے، گھر نہ ٹوٹے. لوگ گھر توڑنے میں جلدی کرتے ہیں، بہت جلدی کرتے ہیں. گھر نہ ٹوٹنے دیں، گھر چلائیں. بڑے دیکھیں کہ اگر بچوں میں مسائل ہو رہے ہیں، گھر میں میاں بیوی میں، لڑکا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، داماد ہے، بہو ہے، تو ان کی تفہیم کریں، ان کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں، اور کوشش اپنی پوری طاقت خرچ کریں، اپنا پورا تجربہ خرچ کریں، پورا ایکسپیرینس دیں کہ کسی صورت ان بچوں کا گھر چلے. اگر بیٹے کے ماں باپ ہیں تو بہو کے تعلق سے کوئی اچھا، خوبصورت، سچا پہلو، عمدہ پہلو بیان کریں جس سے بیٹے کے دل میں بہو کی جگہ بنے آپ کی. اسی طرح بیٹی کا کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے تو وہ بہو اپنے داماد کے تعلق سے کوئی ایسی باتیں کرے کہ وہ بولے کہ ہاں اس میں بیٹا یہ خوبی بھی تو ہے نا. کیونکہ عموماً آدمی، ہم جیسے لوگ، خوبی اور خامی دونوں ہم میں پائی جاتی ہیں. ایسا تو ہے ہی نہیں کہ جو کسی کو سمجھا رہا ہے وہ سمجھانے والا اس میں کوئی خامی ہے ہی نہیں، کوئی خرابی ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا، ہم میں بھی خرابی اور خامیاں ہوتی ہیں اگرچہ ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو ہماری بھی خامیوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر ہی رہا ہوتا ہے، ہماری بھی بد اخلاقیوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر ہی رہا ہوتا ہے، نبھا ہی رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے. اگر یہ انداز ہماری فیملیز میں آ جائے، ہمارے گھروں میں آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ جو طلاق کے جو ریشو ہے وہ نیچے آ جائے. کیونکہ بہت زیادہ طلاق بڑھ رہی ہیں، خلا کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں. ہمارے مفتی احسان صاحب دارالافتاء اہل سنت سے بھی ان کا تعلق ہے، تو خود ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں طلاق اور خلا کے مسائل میں کس قدر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑ رہے ہیں. بات کریں تو ایسا لگتا ہے یار، مطلب کوئی بات ایسا کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنا دیا
کوئی بات ہوتی نہیں ہے، بس کھینچ 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 کے ایسا لمبا کر دیتے ہیں. اب یاد رکھیے ربڑ جتنا کھینچے گے نا آپ، الاسٹک کہہ لیں ربڑ کہہ لیں، اب کھینچے کھینچے نہ بھی ٹوٹے، لیکن جب اس کو چھوڑیں گے تو اس کی اصل صورت میں پھر بھی نہیں آئے گا، کوئی بے ترتیب ہو چکا ہوگا. یہ آپ کو تجربہ ہوگا، جب ربڑ ہو لاسٹک ہو اس کو کھینچے آپ، کھینچے 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 چلے ٹوٹا نہیں، لیکن جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ اپنی اصل شکل میں نہیں آئے گا، وہ بے ترتیب ہو چکا ہوگا، بڑا بے ڈھنگا سا ہو چکا ہوگا. تو یہ بے ترتیبی اور یہ اس طرح مطلب ہو جاتا ہے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو بھی اسی طرح کا مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیرینس ہوگا کہ ہمارے یہاں کوئی وجہ ایسی بنتی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ طلاق اور عورتیں خلا کی طرف آ جاتی ہیں، اور عورتوں میں یہ مسائل شاید بڑھ رہے ہیں کہ وہ خلا فوراً مانگ لیتی ہیں. اس تعلق سے اگر آپ کچھ اسلامی بہنوں کی تفہیم فرمائیں شاید گھر بچ جائیں. دیکھیں اللہ پاک نے طلاق کا جو اختیار دیا وہ مرد کو دیا، بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر تحمل مزاجی عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور عورت کے اندر جلد بازی، غصے میں جلدی آنا، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے معاشرے ہیں یورپ وغیرہ کے اندر، ہمارے یہاں سے طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر عورتوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہیں طلاق لے لیں، بلکہ طلاق دے دیں. تو اس طرح چونکہ عورتوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ برداشت کم کر پاتی ہیں، اس لیے طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں دیا گیا. اب اگر مرد جس وجہ سے اس کو طلاق کا اختیار دیا گیا وہ تھا درگزر، یعنی اگر عورت کی طرف سے کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جو اس کے مزاج کو، اس کی طبیعت کو بگاڑتی ہے، اسے بھاری لگتی ہے، خراب محسوس ہوتی ہے، تو یہاں اسے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ گرا دی کیوں گئی ہے، اسی لیے کہ اس نے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. یعنی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی طرف سے کوئی بات اس کے لیے آئے نہ، تو یہ مشکل کام ہے، آئے گی کوئی نہ کوئی ایسی بات، لیکن اسے برداشت کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھانا ہوگا، اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. تو اب سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ تو مردوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر عورتوں کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو اپنے آپ میں برداشت کی، درگزر کی یہ عادت ڈالیں. دوسری بات یہ کہ طلاق کے شرعی مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں. ویسے بھی یہ ضروری ہے سیکھنا. ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں اور ایک ساتھ 3 طلاقوں کا لفظ جو ہے وہ معاملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں پھر یہ پچھتاتے ہیں اور پھر طرح طرح کے راستے اور ہیلے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھتائیں گے، روئیں گے، بچوں کو لے کر آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہوتا ہے. تو اس لیے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں. بالفرض اگر ایسا غصہ آ گیا ہے تو اس کا بہترین طریقہ وہی ہے جو ابھی بیان ہوا کہ وہاں سے ہٹ جائیں، یعنی وہاں رکیں نہ اور اپنے آپ کو کسی اور طرف مائل کر دیں، کوئی اور لفظ آپ استعمال کر لیں، کوئی اور بات استعمال کر لیں، لیکن آپ طلاق کے لفظ کو اپنی ڈکشنری میں سے نکال دیں. یعنی غصے کی حالت میں آپ نے طلاق دینی نہیں ہے. طلاق یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے. اگر طلاق دینی بھی ہے تو اس کے طریقے کار ہیں کہ کس طرح دینی ہے، اور اس کے لیے آپ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ان سے جا کے رہنمائی لیں. جتنی مرتبہ بھی ہمارے پاس لوگ طلاق دینے سے پہلے آئے ہیں، الحمدللہ ان میں اکثریت وہ ہے کہ جن کے گھر محفوظ رہے، اور طلاق دینے کے بعد آتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ باقی رہتا نہیں ہے، پھر مسائل دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور خواتین کو، اسلامی بہنوں کو یہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شوہر کو غصہ دلائیں نہ، بالخصوص ایسے مواقع کہ جس میں شوہر تھکاوٹ کا، تھکن کا شکار ہوتا ہے. بہت سارے مسائل ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں طلاق کے، تو اس میں ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے بچوں پر چیخنا چلانا، بالخصوص صبح کے وقت میں. شوہر تھکا ہارا ہے، پریشان ہے، اور اس کی نیند بھی پوری نہیں ہو پائی یا سو رہا ہے وہ، ایسی حالت میں کئی مسائل ہمارے پاس آئے ہیں کہ اس وقت شور شرابے کی وجہ سے، بچوں پر چیخنے کی وجہ سے گھر سارے کے سارے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس میں احتیاط برتیں
کہ شوہر کو بالخصوص ایسے موقع پر جو ہے وہ تنگ نہ کریں، ایسے موقع پر بالخصوص اس کے سامنے کوئی چیخے چلائے نہ جبکہ وہ بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو، نیند کے اندر ہو، پریشانی کے اندر ہو۔ ویسے بھی بہرحال چیخنا چلانا تو اور موقع پر بھی نہیں ہے، کوسنے کسی اور موقع پر بھی نہیں دینے، تان و تشنی کسی اور موقع پر بھی نہیں کرنی، لیکن ان امور کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر بچ جائیں گے، اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کچھ سوالات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کل خوانی جو کی جاتی ہے یہ دوسرے روز بھی ہو سکتی ہے، اور کیا تو تیسرے روز کی کل خوانی کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے، اور 40 کے کھانے کے تعلق سے بھی کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔